سورۃ النحل کی آیت نمبر 90۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں، بالعدل والاحسان، برابری کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی، اور اللہ پاک منع کرتے ہیں، عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے اور عام گناہوں سے، والبغی، اور ظلم اور زیادتی سے، یعظکم، واللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کچھ دھیان دو۔ اس آیت مبارکہ کا پہلا درس گزشتہ فرصت میں ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اسلام کا پورا پروگرام اور منشور اس مختصر سی آیت میں سمو دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اجمع آیت فی القرآن، کہ قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت یہی آیت مبارکہ ہے۔ بہت سارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اسی آیت مبارکہ کو سن کر اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت پروگرام اور منشور کو سن کر وہ اسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے۔ اس میں اللہ پاک نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے ہی بچنے کا حکم دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کے اندر کرنے والے سارے کام آ گئے، اور جن 3 چیزوں سے روکا گیا ان میں بچنے والے سارے کام آ گئے۔ گویا اگر ایک انسان نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہو تو یہی ایک آیت کریمہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس میں جن 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان میں پہلی چیز عدل ہے، جس کے متعلق کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں، اور دوسری چیز ہے احسان، اور تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربى۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ لفظ احسان حسن سے ہے، جس کا معنی کسی کے ساتھ اچھائی کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عدل پہلی سٹیج ہے اور احسان اس سے اگلی سٹیج ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے برابری کرنا، یعنی جتنا میرا حق ہے مجھے دیا جائے، جتنا دوسرے کا حق ہے میں ادا کروں، یہ برابری ہے۔ خامن کہے کہ میرا حق مجھے پورا ملے، بیوی کو بھی میں اس کا پورا حق دوں۔ اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ میرا پورا حق ادا کرے اور میں اولاد ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کا پورا حق ادا کر دوں، یہ عدل ہے۔ میرا پڑوسی ہے وہ میرے پورے حق کا خیال رکھے، میں اس کے پورے حق کا خیال رکھوں، یہ عدل اور انصاف ہے۔ حکمران ہے وہ رعایا کا پورا حق ادا کرے، اور رعایا ہے وہ حکمرانوں کا پورا حق ادا کرے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ اس سے اگلا درجہ احسان کا ہے۔ احسان یہ ہے کہ مجھے میرا حق پورا ملے یا نہ ملے، مجھے اس سے سروکار نہیں، لیکن میں نے دوسروں کا حق پورا ادا کرنا، یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے عدل کے بعد احسان کا ذکر کیا کہ چلو پہلے درجے میں عدل اور انصاف کی زندگی گزارو،
اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ احسان کی زندگی گزارو۔ میرے محترم دوستو، مدارس میں ہم جب پڑھتے ہیں یا ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں تو کھانے سے پہلے کھانے کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ کھانا کھانا کیسے ہے۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ جب انسان جائے تو وہاں بھی کھانے کے آداب کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک ادب یہ بتایا جاتا ہے کہ انصاف کے ساتھ کھاؤ، اور اگر انصاف کے ساتھ نہیں تو اس سے اگلا درجہ یہ ہے اکرام کے ساتھ کھاؤ۔ پھر اس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک پلیٹ میں 4 آدمی کھا رہے ہیں، اب تو گھروں میں رواج اور سسٹم بھی یہی بنتا جا رہا ہے، ہر ایک کی وکری پلیٹ ہے، اپنی اپنی پلیٹ میں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ جتنی ایک پلیٹ میں جتنے لوگ کھائیں گے، کھانے میں بھی برکت ہوگی، آپس میں بھی محبت ہوگی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل بھی یہی ہے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے گھر کے افراد کم سے کم برتن میں زیادہ سے زیادہ افراد شریک ہوں، اس سے آپس میں پیار و محبت بڑھتا ہے۔ بہرحال ہم یہ آداب بتاتے ہیں کہ بھائی اگر ایک پلیٹ میں آپ کھا رہے ہیں، 4 ساتھی ہیں، 4 بوٹیاں ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایک بوٹی چاروں کھا لو، یہ انصاف ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ احسان کا ہے۔ احسان یہ ہے کہ چلو مجھے نہ ملے، میرا بھائی مجھ سے زیادہ کھا لے، میرا ساتھی مجھ سے زیادہ کھا لے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ یہی درجہ، یہی ادب اگر ہم پوری زندگی میں ملحوظ خاطر رکھ لیں تو یقین مانے گھروں کی لڑائیوں سے لے کر ملکوں کی لڑائیوں تک ساری ختم ہو جائے۔ اگر صرف دل دماغ یہ بن جائے کہ میں نے خود اپنا حق نہیں لینا، مجھے ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، لیکن میں نے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو احسان کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ ایک دوسری وضاحت اس کی مزید یہ ہو جاتی ہے کہ جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حدیث جبرائیل جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پہلا سوال ہوا ایمان کیا ہے، دوسرا سوال ہوا اسلام کیا ہے، تیسرا سوال ہوا کہ احسان کیا ہے۔ مل احسان، جس احسان کا اللہ نے حکم دیا احسنو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے۔ وہ احسان ہے کیا؟ ابھی نماز کے اندر ہم نے سنا یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تو وہ احسان کیا چیز ہے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتہائی خوبصورت مطلب بھی ارشاد فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے۔ اس وقت استاد سامنے بیٹھا ہو اور طلباء کو پتا ہو، بچے جانتے ہو، ماں باپ سامنے بیٹھے، اولاد جانتی ہے، ماں باپ دیکھ رہے، نماز کی کیفیت بدل جاتی۔ اور اگر یہی یقین ہم بڑوں کا بن جائے کہ میرا اللہ میرے پاس ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو نماز کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ اور علماء فرماتے عبادت سے مراد بھی صرف نماز روزے کی عبادت نہیں، بلکہ عبادت سے مراد 24 گھنٹے کی زندگی ہے، کیونکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ تو 24 گھنٹے اس کیفیت میں گزارے انسان کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ایسے محسن کو میں اچھا بدلہ ہی دیتا ہوں، اور ایسے محسن سے میں خود محبت کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی احسان تھا وہاں پر، جہاں اللہ نے ان کو جزا دینے کا ارشاد فرمایا کہ بند کمرے کے اندر، بلکہ بند کمروں کے اندر اکیلی جوان عورت، یوسف علیہ السلام کا احسان اس وقت کیا تھا کہ یوں سمجھ رہے تھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے، تو میں اس حالت میں کیسے گناہ کی طرف جاؤں۔ یہ کیفیت ہے میرے دوستو احسان کی کیفیت۔
اب جس دل کے اندر، جس آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ایمانداری سے بتائیں وہ دکان پہ بیٹھ کے کم تولے گا، وہ کبھی کسی کی چیز میں کوئی ملاوٹ کرے گا، وہ کبھی کسی کو غلط سودا دے گا، وہ نمونہ کوئی اور دکھا کے مال کوئی اور سپلائی کرے گا، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہوتا کبھی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہر گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو میرے بھائیو، یہ کیفیت ہم نے پیدا کرنی کہ ہم ہر وقت ہم خود اللہ کو دیکھ رہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد کے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، میری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مجھے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیات ہیں، اور یہ کیفیات کہنے سے نہیں بنتی، بولنے سے نہیں بنتی، یہ کیفیات سے ہی بنتی ہیں۔ جب انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو یہ درجہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں کہ وہ ہر آن ہر گھڑی یہی تصور رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ دوسرا درجہ فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کر دے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، بندہ محتاط رہتا ہے، یار کیمرے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہر چیز دکھی جا رہی، محتاط ہو جاؤ۔ اور اگر یہی تصور، یہی یقین بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کی کیفیت کیا بن جائے گی۔ اس کا نام میرے دوستو احسان ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں اس کا تمہیں حکم دیتا ہوں، احسان پیدا کرو اپنے اندر۔ تیسری چیز جس کا حکم دیا وہ ہے ایتاء ذی القربہ۔ ایتاء ذی القربہ کا معنی ہے اعطاء، دینا، خرچ کرنا۔ اور دینے سے مراد کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا آت ذی القربہ حقہ، ہر قریبی رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو، اس کا جو حق بنتا ہے۔ سب سے بڑا حق قریبی رشتہ داروں کا یہ ہے کہ ان سے تعلق جوڑا جائے، ناتا توڑا نہ جائے، تعلق جوڑ کے رکھا جائے۔ رشتہ داری کو توڑنا یہ بہت سخت اور خطرناک گناہ ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا، اس کو عربی زبان میں رحم کہتے ہیں، رشتہ داری کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو یہ رشتہ داری جو ہے گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ اس کی کیا شکل و صورت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا اور اس نے کہا یا اللہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے دنیا میں نہ بھیج۔ اللہ پاک نے پوچھا تجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ کہا کہ لوگ مجھے توڑیں گے، مجھے اس کا ڈر ہے کہ لوگ مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ گھبرا نہیں، جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دو چیزیں چاہتا ہے وہ ایک کام کر لے، دونوں مل جائیں گے۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ فرمایا جو یہ چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، اور جو یہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو۔ ہے ہم میں سے کوئی جو یہ نہ چاہتا ہو؟ سب کی یہی خواہش ہے میری عمر بھی بڑھ جائے، میرا رزق بھی بڑھ جائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو ان دونوں چیزوں میں برکت چاہتا ہے وہ صرف ایک کام کر لے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھا کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہم بھی رکھیں گے، وہ نہیں رکھیں گے تو ہم بھی نہیں رکھیں گے۔
یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، جو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑو جا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اس کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین اور آخرین کے اخلاق فرمایا ہے کہ جو توڑتا ہے اس سے جوڑنا، جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرنا، جو برائی کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا، اس کو فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق میں سے یہ بات۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہمارے رشتے ناتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں، بھائیوں سے، بہنوں سے اور رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے ناراضگیاں، تو یہ قطع تعلقی جو ہے یہ بڑی خطرناک۔ اور قطع تعلقی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کے گھر میں ہر وقت آتا جاتا رہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس ہر وقت آنا جانا، اسی کا نام صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کم سے کم خوشی اور غمی میں آپ شامل ہو جائیں، خوشی اور غمی میں آپ شامل ہو جائیں۔ روزانہ آنا جانا ہو، ہفتے 10 دن بعد آنا جانا ہو، مہینے بعد آنا جانا ہو، سال کے بعد آنا جانا ہو، لیکن میل ملاقات اس قدر خراب نہ ہو کہ آپ کسی خوشی اور غمی میں ایک دوسرے میں شامل نہ ہو سکیں، یہ قطع رحمی ہے۔ تو صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ خوشیوں میں شریک ہوں، غمیوں میں شریک ہوں، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کو ان کا حق دو۔ پھر اس سے اگلا حق یہ ہے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار نادار ہے تو ان پہ خرچ کرو، ان پہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر خرچ کرتا ہے، یہ بھی اللہ پاک فرماتے صدقے کے ثواب کے برابر ہے، اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، ضروریات ان کی پوری کرتا ہے، افضل ترین صدقہ ہے، افضل ترین صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے کہ اللہ کے محبوب میں اپنا باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کن پہ صدقہ کروں؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب پہ صدقہ کرو۔ دائیں بائیں دینا بہت آسان ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو جن سے بعض اوقات کڑوی کسیلی بھی سننی پڑ جاتی ہیں، ان پہ خرچ کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز رشتہ دار پہ ماہانہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان یہ کہ جب حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے اور دشمنان اسلام نے الزام لگایا، تہمت لگائی، تو اس تہمت میں ان کا وہ عزیز بھی شامل ہو گیا، غلطی سے یا نادانی سے یا کسی وجہ سے وہ متاثر ہو گیا، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کر دی اور سبحان اللہ کی قرآن کریم میں نازل کر دی اور صاف ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا یا نیت کی یا کسی کے سامنے اظہار کیا کہ میں آئندہ اس پہ خرچ نہیں کروں گا، میں آئندہ اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ ظاہر بات ہے جس نے بیٹی پہ اتنا گھنونا الزام لگایا، جبکہ کھاتا بھی ان کا، خرچ بھی یہ کر رہے اور پھر وہ الزام بھی لگا رہا، تو یہ تو حق بنتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی بھی تربیت فرمائی، فرمایا میرے نبی کے صدیق، اے میرے نبی کے اول صحابی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جن کو اللہ نے وسعت اور گنجائش دی ہے وہ اس بات سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں کہ ہم رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے، وہ اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، وہ خرچ کریں۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو تم بھی ان کو معاف کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، اور جو خرچہ پہلے جاری تھا وہ اسی طرح اس کا بحال کر دی۔ میرے محترم دوستو، ذرا سی باتوں پہ ہم آپس میں ایسے لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ بس اب میں کچھ نہیں خرچ کروں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تیسرا کام جو کرنے کا کام ہے، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا پورا حق دو، خدمت بھی ان کا حق ہے، بیمار پرسی بھی ان کا حق ہے،
دعوت کبھی کبھار کر دینا یہ بھی ان کا حق ہے، خدا نخواستہ فوتگی ہو جائے جنازوں میں شامل ہونا یہ بھی ان کا حق ہے، سلام کرنا اور سلام کرنے میں بھی پہل کرنا یہ بھی ان کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق رشتہ داروں کے ادا کیے جائیں، اللہ پاک نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک احسان میں بھی داخل تھا، سب کے ساتھ ہی اچھا کرنا ہے۔ ہمیں تو شریعت اسلام جانوروں تک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، لیکن رشتہ داروں کو خاص طور پہ الگ بیان کیا کہ ان کا حق عام انسانوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ 3 کام کرنے کے جو ارشاد فرمائے، دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان تینوں کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نیت بھی ہم کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ تینوں کام اپنی زندگی میں بھی لائیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ربي أعني ولا تعن علي، رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.